کہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سویڈن گورنمنٹ نے جو کچھ قرآن پاک کے ساتھ کیا، دنیا جانتی ہے کہ مسلمان قرآن پاک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے تمہارے جلانے سے یا پانی میں ڈالنے سے یا اس طرح سے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو اسکول کی کتاب کو تو پیچھے کندھے پر لاتا ہے مگر قرآن کو وہ سینے پر رکھ کر جاتا ہے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کے سینے کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ بڑی بڑی کتاب یاد نہیں ہو سکتی مگر قرآن کے 350 پیج وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کاغذ پر، نہ تختی پر، نہ سونے اور چاندی کی تختیوں پر، بلکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ غلامان مصطفیٰ کے سینے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ یہ قرآن پاک کل بھی زندہ تھا، آج بھی پڑھا جاتا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ معاملہ ہے تو ہم اپیل مطالبہ کریں گے کہ سخت سے سخت ترین آتنکواد کیس میں اس کو مجرم بنا کر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا شخص نہ صرف قرآن بلکہ کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب ہو اس کتاب کے خلاف ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ جس شخص نے یہ توہین و گستاخی کی اس شخص کو گورنمنٹ نے ابھی تک وہاں سویڈن میں کوئی سخت سزا مرتب نہیں کی ہے، بلکہ ایک مسلمان نے انجیل کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جسے بائبل کہا جاتا ہے، اس بائبل کو جلانے کے لیے انہوں نے کورٹ میں اجازت مانگی۔ وہاں کی گورنمنٹ نے بائبل کو جلانے کی اجازت دے دی۔ وہ بائبل کو بھی لے کر آیا، قرآن کو بھی لے کر آیا۔ پوری دنیا کی حکومتیں ہل گئیں اور انہوں نے اپنی مذہب کی کتاب کے لیے کہا اگر کسی نے سختی کے ساتھ اس کی مذہب بندی کی ہے تو وہ سعودی گورنمنٹ ہے جو گستاخی رسول ہے۔ اس کا فرض تھا کہ جو قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے تو اس سے سختی کے ساتھ اس کی مذمت کرنا چاہیے، مگر اس مرد مومن نے ایک اچھا پیغام پوری دنیا کو دیا کہ مجھے گورنمنٹ کی اجازت ہے، میں اس بائبل کو جلا سکتا ہوں مگر ہمارا قرآن کسی کتاب کو جلانے یا اس کی بہرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں پوری دنیا کی میڈیا اور حکومت کا دماغ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا۔ سب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں بائبل کو جلاؤں گا مگر میں جلانے نہیں آیا ہوں بلکہ بتانے آیا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کسی کتاب کو جلانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو جب ہمارا قرآن امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے، پریم کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے تو ہمارا فرض اولین ہے کہ ہم اس حکم کو عام کریں، قرآن کے لکھ کے پیغام محبت اور امن و شانتی کو عام کریں اور دنیا کو بتائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہے قرآن کے متعلق۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر زمین پر کسی ایک انسان کا خون بہا تو ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہو گیا۔ قرآن ایک انسان کے خون کو بہنے کو پوری دنیا کی انسانیت کے خون بہنا کہتا ہے، اور اگر کسی مظلوم کو بچا لیا تو ایک مظلوم کو نہیں پوری دنیا مانوتا کو بچا لیا۔ تو قرآن کی یہ مقدس تعلیمات آج ضرورت ہے کہ ہم بھی عام کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ صرف سڑکوں پر آنے سے قرآن کی حفاظت سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہم سب کا فرض اولین ہے کہ ہم صبح شام قرآن کی تلاوت کر کے بھی اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ریلی میں ہمارے دو مطالبات ہیں، ورلڈ لیول پر جو کچھ سازش ہوئی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ سید محفوظ الرحمان صاحب آل نبی اولاد نبی کی سرپرستی میں آج یہ مقدس ریلی ہم نے نکالی ہے اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کو آتنکوادی گھوشت کرے۔ ورلڈ جو پیمانے کی جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کو ورلڈ ٹیررسٹ گھوشت کرے۔ اس بات کے لیے ہم مانگ کرتے ہیں حکومت ہند کے ذریعے کہ ورلڈ ٹیررسٹ اس کو گھوشت کیا جائے جس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، اور سوڈن حکومت کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ اس طرح کی مذہبی آزادی کو ختم کرے۔ ہم اسی کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لے کر آئے۔ راجستھان کے مکھیہ منتری اشوک گہلوت صاحب سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ویدھان سبھا میں بل لے کر آئے، نہ صرف قرآن بلکہ کسی بھی مذہبی کتاب کی کوئی بھی شخص توہین کرے
تو اسے پھانسی کی سزا دی جائے. ہم صرف قرآن کی بات نہیں کرتے، کسی بھی مذہبی دھارمک کتاب کی اگر کوئی توہین کرے تو اسے پھانسی کی سزا دی جائے. اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو نہ صرف راجستھان بلکہ ہندوستان سے جو نفرت کا ماحول ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اس لیے گزارش ہے کہ ہماری بات کو گورنمنٹ آف انڈیا تک پہنچایا جائے، راجستھان گورنمنٹ تک پہنچایا جائے. ہم امن والے ہیں، شانتی والے ہیں، اس لیے کہ ہم غوث الاعظم اور غریب نواز کے چاہنے والے ہیں. ان کا دوہرا گنبد امن کا گنبد ہے، شانتی کا گنبد ہے. وہ گنبد ہمیں ہندوستان میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ امن کا پرچم ہمارے پاس ہے، شانتی کا پرچم ہمارے پاس ہے. کل بھی ہم امن کے امین تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے.